السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں تیمم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ تیمم کن حالات میں کرنا جائز ہے اور تیمم کون شخص کر سکتا ہے اور تیمم کا بہتر طریقہ کیا ہے۔ تو تیمم ہر وہ شخص کر سکتا ہے کہ جو پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، کہ جو شخص پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو وہ تیمم کر سکتا ہے، لیکن اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، پانی میسر ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص شہر سے دور گیا ہوا ہے اور تقریباً 1 میل کے آس پاس تک کہیں پر بھی پانی کا انتظام نہیں ہے، یا پھر کنواں موجود ہے وہاں پر لیکن اس کے اندر سے کوئی ڈول یا پھر پانی کو کنویں کے اندر سے نکالنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، یا پھر وہاں پر پانی کا انتظام ہے لیکن اس کے اوپر کوئی درندہ بیٹھا ہوا ہے، یا پھر اس پانی کے اوپر کسی دشمن کا قبضہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو یہ اس طرح کی صورتیں ہیں کہ گویا کہ آپ کے پاس پانی کا کوئی انتظام ہے ہی نہیں، تو ان تمام صورتوں میں وضو اور غسل کے لیے تیمم کر سکتا ہے اور اس سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن وہ بیمار ہے، جس کی وجہ سے اگر وضو یا غسل کرے گا تو پھر بیماری کے بڑھ جانے یا بیماری کے دراز ہو جانے یا پھر عضو کے تلف ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تو اس طرح کی صورتوں کے اندر بھی یہ شخص وضو اور غسل کی جگہ پر تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ تیمم کا آخر طریقہ کیا ہے۔ تو تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو تیمم کرنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین کے اوپر مارنا ہے ہلکے سے، یا پھر زمین کی کوئی جنس ہو جیسے ریتا آتا ہے، بجری ہے، بجرفٹ ہے، اور اس طریقے پر اینٹا ہے، یعنی کہ ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز جلنے سے نہ جلے اور پگھلنے سے نہ پگھلے، آپ ہر ایسی چیز پر یہ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو آہستہ سے اس پر مارنا ہے، اور جب آپ اس پر کریں گے تو اگر مٹی لگ جائے تو آپ اس کو اس طرح سے جو ہے ہلکے سے جھاڑ سکتے ہیں، اور اگر زیادہ لگ جائے تو پھونک بھی مار سکتے ہیں تاکہ جو زیادہ مٹی لگ چکی ہے تو اس کو جھاڑ دیں۔ تو پہلے تو آپ کو نیت کرنی ہے کہ میں نیت کر رہا ہوں پاکی کی، تاکہ میں اس پاکی کے ذریعے سے نماز پڑھ سکتا ہوں یا پھر جو بھی عبادات آپ کو کرنی ہے وہ کر سکوں، یعنی کہ پاکی کی آپ نیت کر لیں۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ پہلے نمبر پر جب آپ نے مٹی لی ہے تو مٹی کو جھاڑنے کے بعد آپ کو اپنے چہرے کے اوپر ملنا ہے، اور چہرے کے اوپر آپ کو اس طرح سے ملنا ہے کہ کوئی بھی جگہ ایسی باقی نہ رہے کہ جہاں پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا ہو۔ خاص طور پر جو آنکھوں کی جگہ ہے، اپنی آنکھیں بند کرنے کے بعد اوپر بھی پھیر لیں اپنی انگلیوں کو، اور اس طرح سے پورے چہرے پر آپ مل لیں کہ جس طرح سے آپ وضو کے اندر پانی کو ہر جگہ پر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوبارہ پھر آپ کو زمین کے اوپر مارنا ہے، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے ملنا ہے۔ پہلے دائیں ہاتھ کو ملنا ہے مٹی کے ذریعے سے، جو آپ نے مٹی لی ہے اپنے ہاتھوں پر، اور پھر بائیں ہاتھ کے اوپر آپ کو اچھی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو پھیرنا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی جگہ ایسی باقی نہ رہے کہ جہاں پر آپ نے مسح نہ کیا ہو، اس لیے کہ اگر کوئی حصہ چھوٹ جاتا ہے کہ جہاں پر آپ کا ہاتھ نہیں پہنچا تو پھر آپ کا تیمم نہیں ہوگا اور آپ اس تیمم کے ذریعے سے کوئی عبادات بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہر جگہ پر پہنچانا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس ہاتھ کی جو پہلے سیدھا ہاتھ کو آپ کو کرنا ہے تو سیدھا ہاتھ اس طرح سے کریں اور چاروں انگلیاں سیدھا ہاتھ کی ملا لیں، اور بائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں الگ رکھیں اور یہ انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی الگ رکھیں، اور اس طرح سے آپ جو ہے ملنے کی کوشش کریں۔ یہ اس طرح سے لے جائیں، پیچھے کو نیچے تک لے کر آئیں گے، کوہنیوں تک لے کر آئیں گے، پھر آپ کو جو ہے انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی ہے اس طرح سے آپ آخر تک جو انگلی کے سرے ہیں یہاں تک لے کر آ جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ کو بائیں ہاتھ کا جب آپ مسح کریں گے تو یہ چاروں انگلیاں ملا لینی ہیں، آپ کو انگوٹھا الگ رکھنا ہے، اور اپنے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں الگ رکھیں، شہادت اور انگوٹھا الگ رکھیں۔ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، اس طرح سے لے جائیں
اور اس طرح سے لے جانے کے بعد آپ یہاں تک لے کر آئیں کوہنیوں تک، اور پھر آپ اوپر تک لے کر اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جگہ باقی رہی ہے، ان کے درمیان میں آپ اس طرح سے ان کے درمیان میں خلال کر لیں۔ بہرحال یہ کوئی ضروری اور لازمی چیز نہیں ہے، بہتر طریقہ ہے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن لازمی اور ضروری چیز یہ ہے کہ چاہے چہرہ ہو یا پھر آپ کے دونوں ہاتھ ہوں، اچھی طرح سے آپ کو مل لینا ہے، کوئی بھی جگہ ایسی باقی نہ رہے کہ جہاں پر آپ نے مسح نہ کیا ہو۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔